یہ اکتوبر کی ایک خوبصورت شام تھی۔ سرسبز لہلاتے کھیت اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں جب پتوں پہ گرتی تو ایسے لگتا جیسے جنگل گنگنا رہے ہوں۔ وہ یوں ہی چلتے چلتے کافی دور نکل آئی تھی۔ آج اس کا سب سے پیارا دوست سفید ہرن بھی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ روز اس گھنے جنگل سے گزرتی تھی جہاں ہرن اس کا انتظار کرتا تھا، اور جب وہ وہاں پہنچتی تو وہ بھاگ کے اس کے پاس آ جاتا تھا اور اسے ہر روز کسی نئے مقام کی سیر کرواتا تھا۔ وہ جنگل بہت وسیع و عریض تھا اور وہ اس کا کونا کونا دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی، اور اس کی یہ خواہش اس کا ننھا دوست ہرن پوری کر رہا تھا۔ آج بھی وہ کسی نئے مقام کی کھوج میں نکلے تھے۔ چلتے چلتے اچانک اسے نہایت سحر کر دینے والی بانسری کی آواز آئی، اور اس کے اٹھتے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے تھے، اور اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی چیز نے اسے جکڑ لیا ہو، اور اگر وہ یہاں سے ہلے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ مگر وہ اس آواز کے تعاقب میں جانا چاہتی تھی، مگر ہرن یہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسے کچھ دکھانا چاہتا تھا جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر وہ اس آواز کے تعاقب میں ہی چل پڑی، بنا کسی سمت کے، بنا کسی نشان کے۔ اب وہ آواز قریب محسوس ہونے لگی۔ وہ جیسے جیسے اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اور جہاں میں قدم رکھ رہی ہے، جیسے یہ سب کچھ یہاں پہلے سے موجود نہیں تھا۔ وہ ایک قدم مزید اٹھائے گی اور کسی پوشیدہ دروازے سے کسی اور جہاں میں، کسی اور دنیا میں داخل ہو جائے گی۔ اب وہ آواز مزید قریب سے آنے لگی، مگر اس کی آنکھیں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھیں، اس بانسری بجانے والے کو، اور اب وہ شدید بے چین ہو رہی تھی۔ وہ جیسے مڑنے لگی تو اس کی نظر سفید لباس میں ملبوس ایک انجان انسان پر پڑی، اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود بانسری پر، جس کی سحر زدہ آواز اسے اتنے دور تک لے آئی تھی۔ اس کے قدم اس کی طرف اٹھنے لگے، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے جنگل کے شہزادوں کی کہانیاں سن رکھی تھیں، مگر وہ کبھی ان کہانیوں کے کرداروں سے نہیں ملی تھی۔ وہ بس انہیں جانتی تھی، محسوس کر سکتی تھی۔ پر اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی کسی پوشیدہ دروازے سے اس نے کسی الگ جہاں میں قدم رکھ دیا ہو، کسی کہانی کا کردار بن چکی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کے گر جاتی، کسی نے اسے پکارا تھا، گل رخ۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے ہر چیز رک گئی ہو، پتے گرتے گرتے ٹھہر گئے ہوں، پرندے اڑتے اڑتے ہوا میں ہی منجمد ہو گئے ہوں، ہرن کے قدم بھی جم گئے تھے، اور جنگلوں نے گنگنانا چھوڑ دیا، یا جیسے اس کی سانسیں تھم چکی ہوں۔ کسی کی آواز اتنی پرکشش کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک ہی لفظ ادا کر کے اپنا دیوانہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پھر پکارا گیا، گل رخ، یہ تم ہی ہو نا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا، صدیوں سے جسے میں پکار رہا ہوں۔ اور اسے لگا جیسے وہ وہاں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ اس نے کسی اور ذی روح کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، تو یہ طے تھا کہ اسے ہی مخاطب کیا گیا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ وہ مسکرانے لگا، اور اس لمحے وہ سوچنے لگی کہ اس سے زیادہ حسین مسکراہٹ اس نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ ہے کون؟ کسی پرستان کا شہزادہ، یا پھر کسی سلطنت کا راجا؟ خیر، وہ اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ وہ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے پوچھا ہے کہ میں تمہیں کیسے جانتا ہوں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور پھر کہنے لگا، اس جنگل میں موجود ہر چیز تمہیں پہچانتی ہے، اس جنگل کا ذرہ ذرہ تم سے واقف ہے۔ یہ درخت، ان کی لمبی شاخیں اور ان شاخوں پہ لگے پھل، یہ پھول، یہ پہاڑوں سے بہتا پانی، یہاں اڑنے والے پرندے، اور یہاں آباد ہر مخلوق تمہیں جانتی ہے۔
تمہارا ذکر کرتی ہے، اور یہ بانسری جس کی آواز تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے، یہ بھی تمہارے لیے بجائی گئی ہے۔ تمہیں اپنے خیالوں میں رکھ کے اسے بنایا گیا ہے، اور جب اس کی آواز کانوں میں رس کھولتی ہے، تب یہاں موجود ہر چیز تمہارا ذکر کرتی ہے۔ گل رخ، اس نے آہستہ سے اسے پکارا اور اسے محسوس ہوا جیسے وہ پتھر کی ہو چکی ہے، اس میں جان باقی نہیں رہی۔ جب وہ اس کا نام پکارتا تھا، گل رخ کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سارا جنگل اس کے ساتھ مسکرا رہا ہو، سب اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہوں اور اسے پکار رہے ہوں، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، نہ الفاظ ساتھ دے رہے تھے اور نہ لب۔ اس نے پھر اسے پکارا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے لیے ایک نظم لکھی تھی جب تم نے سفید ہرن کے ساتھ اس جنگل کی سب سے حسین وادی میں اپنے قدم رکھے تھے، اور میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، مگر میں اپنی حد میں قید ہونے کی وجہ سے تم تک رسائی حاصل نہیں کر پایا تھا، اور تب تمہاری راہ دیکھتا تھا اور اپنی بانسری سے تمہیں بلانے کی کوشش کرتا تھا، مگر تم دوبارہ مجھے کبھی نہیں دکھی۔ تب میں نے تمہارے لیے ایک نظم لکھی تھی، اور اس وقت سے اس جنگل میں موجود ہر شے تمہیں تمہارے نام سے پہچانتی ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں وہ سناؤں۔ اس نے صحیح سنا تھا، وہ اس سے اجازت طلب کر رہا تھا، اس جنگل کا شہزادہ اس کی اجازت چاہتا تھا۔ بنا کچھ بولے اس نے اقرار میں سر ہلا دیا، اور وہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم شاید غلط دور میں پیدا ہوئی ہو، تم شاید غلط دور میں پیدا ہوئی ہو، تمہیں تو کسی صوفی کی محبت ہونا چاہیے تھا جو تمہارے حسن کی تاب لا سکتا، اور تاریخ تمہارا نام ہمیشہ یاد رکھتی۔ تم اتنی حسین ہو کہ اگر تم منصور کے دور میں پیدا ہوئی ہوتی تو منصور سولی پر چڑھنے سے پہلے آخری خواہش میں تمہارا دیدار مانگتا، اور اناء الحق کی بجائے تمہارا نام پکارتا۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ بھٹائی تمہاری تعریف میں ایک یادگار کافی گاتا جو تا قیامت لوگوں کی زبان پہ رہتی۔ خسرو کے پریم میں تمہارا عکس واضح نظر آتا، اور بلے شاہ پر فرض ہوتا کہ وہ تمہارے عشق کے گھنگرو اپنے پاؤں میں باندھ کر تھیاں تھیاں ناچتا۔ فرید تمہارے ہجر کی آگ میں جل کر ایک پرسوز کلام لکھتا، اور رومی فلسفہ خودی کی بجائے ساری زندگی تمہاری ذات کا پرچار کرتا۔ شمس تبریز کی کھال تمہاری طلب میں اترتی، اور سرمد تمہاری محبت کی ہستی میں اپنی گردن پیش کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا۔ جب وہ اس آواز کے سحر سے نکلی اور اس کی گہری نیلی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں، تو اسے محسوس ہوا یقیناً اس نے کوئی پوشیدہ دروازہ پار کر کے کسی الگ جہاں میں قدم رکھ دیا تھا۔